بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کل ہم نے حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف پڑھا تھا۔ ان سے روایت حدیث پاک ان کے متعلق کہ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ جب انہوں نے اپنے پیٹ میں 7 مقامات پر داغ لگوائے یعنی پچھنے لگوائے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے کہ ہمارے وہ ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے ہیں، وہ یہاں سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حدیث پاک مزید آگے ہے، لیکن یہیں تک حدیث پاک پڑھتے ہیں اور اسی پہ گفتگو کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ شروع اسلام میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ تو ایک لمبا عرصہ انہوں نے دیکھا، دور صدیقی بھی، دور فاروقی بھی، دور عثمانی بھی اور دور علوی بھی۔ تو شروع اسلام میں مسلمانوں کے حالات معاشی طور پر کمزور تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے ذریعے، تجارت کے ذریعے مسلمانوں کو کثیر مال عطا فرمایا۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوئے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شہید ہو گئے، یا اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو صحابہ کرام وفات پا گئے، ان کے متعلق بیان کرتے ہیں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا ان کا اجر و ثواب گھٹا نہیں سکی اور ان کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ یعنی وہ دنیا سے اس انداز میں گئے کہ دنیا ان کے ثواب کو کم نہیں کر سکی۔ تو دنیا ثواب کیسے کم کرتی ہے؟ ایک بندہ ہے، اگر اس کے پاس عبادت کرنے کا زیادہ وقت ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اب اس کی ڈیوٹی ایسی لگ گئی، مال و دولت اس کے پاس آ گیا اور اب اس مال و دولت کے اندر یعنی کمانے میں، استعمال کرنے میں یا سارے معاملات طے کرنے میں وہ شخص جتنا وقت خرچ کرے گا اتنا ہی نیک اعمال کے اندر کمی آتی جائے گی۔ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن فرائض کے علاوہ نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے پاس اتنا مال و متاع بھی نہیں تھا، بس ضروریات کی چیزیں تھیں، ضروریات کے مطابق مال تھا، اتنا ہی وہ خرچ کرتے، زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے، یعنی ان کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں آئی اور دنیا کا جو معاملہ ہے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی لا بھی نہیں سکا۔ یعنی معاملات ایسے تھے، کم سے کم تھے، ضروریات زندگی پوری تھیں اور وہ ضروریات زندگی بھی پوری کر لیتے اور عبادات بھی کر لیتے، نیک اعمال بھی زیادہ سے زیادہ کر لیتے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں اس زمانے کے اندر کہ جن کے پاس عبادت کا کھلا وقت ہے، اور اگر عبادت کا وقت ہے بھی
یعنی فارغ وقت ہے بھی تو وہ وقت کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہا ہے، فضولیات میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور جن کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی اس قدر دنیا کی مصروفیات میں وہ کھو چکے ہیں کہ فرضی نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے، یعنی پچھلے زمانوں میں جو لوگ تھے، حضرت خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کم نہیں کر سکی اور ان کا عمل میں بھی کمی نہیں آئی، یعنی وہ اعمال کرنے میں بھی زیادہ تھے اور دنیا کے معاملات بھی کبھی انہوں نے آڑے نہیں آنے دیے۔ آج جسے نماز کا کہا جائے وہ وقت کی تنگی کا بہانہ بناتا ہے، کام کی زیادتی کا بہانہ بناتا ہے، مصروفیات کا بہانہ بناتا ہے، یا کام کی پاداش میں پھر تھکاوٹ کا بہانہ بناتا ہے، اور پھر طرح طرح کے بہانے موجود ہیں لوگوں کے پاس نماز نہ پڑھنے کے، جبکہ نماز فرضی وہ تو فرض ہی ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ نیک اعمال کرنا، پھر زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا، پھر اتنے اعمال کرنا کہ ان کے اندر کمی نہ آنے دینا، پھر دنیاوی معاملات ایسے رکھنا کہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اجر و ثواب میں کمی کا باعث نہ بنے۔ لیکن آج ہماری نوکریاں، ہمارا شیڈول، ہماری ترتیبات، ہمارے معاملات کچھ ایسے بن چکے ہیں یا بنا دیے گئے سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں لگا دو تاکہ یہ عبادت کی طرف آئیں ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ فرضی عبادت تو فرضی عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال یہ اللہ کو بھی پسند ہیں، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی چاہت بھی یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت بھی یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ لیکن نیک اعمال کرنا تو دور کی بات، ہم تو فرضی اعمال بھی بڑی مشکل سے پورے کر رہے ہیں، اور پھر اس پر بھی کئی فتنے آ چکے کہ لوگ نماز سے بھی دور ہو گئے، لوگ روزے سے بھی دور ہو گئے۔ باقی معاملات جو ہیں، نیکیاں اور نیک اعمال جو ہیں، ان کو تو معاذ اللہ قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھنے والوں نے ہی بدعت بنا دی ہے۔ اب جو نیکی کرنے بیٹھیں گے بدعت ہے، جو نیکی کرنے بیٹھیں گے بدعت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ایسے تمام تر فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے جو ہمیں نیکی کے قریب نہیں آنے دیتے، اور ہمارے معاملات زندگی اور معمولات زندگی اللہ رب العزت ایسے بنائے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق ملے، دنیاوی معاملات بھی چلتے رہیں، ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں، اور ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ ساتھ چلتے رہیں۔ اور اس کے لیے آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جس کام میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے، اس کو ایسے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں جو وہ کام اس کے لیے آسان بنا دیتے۔ اگر کوئی برائی کے راستے اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو ویسے اسباب اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی نیکی کے راستے اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ویسے اسباب اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں کہ نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنا وقت جو ہے اس کو محفوظ کریں نیکیوں کی صورت میں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں نیک اعمال کرنے کی صورت میں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ بجا لانے کی صورت میں، اور ایسے فتنوں سے محفوظ رہیں کہ جب آپ نیکی کرنے بیٹھیں تو وہ بدعت کا فتویٰ لے کے آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہوں۔ ایسے فتنوں سے بھی محفوظ و معمور رہیں، اور تمام تر ایسی فضول سرگرمیوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں جو آپ کے نیک اعمال کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔